ایک زمانے میں ایک جنگل تھا جس کا بادشاہ ایک بہت ہی ظالم شیر تھا۔ اس شیر کا نام شجاع تھا۔ شجاع بہت ہی طاقتور اور بہادر تھا۔ اس نے جنگل میں اپنی حکمرانی قائم کر رکھی تھی اور تمام جانور اس سے خوفزدہ تھے۔ شجاع کا قانون یہ تھا کہ جنگل میں سب جانور اس کی اطاعت کریں گے۔ کوئی جانور اس کی بات نہ ماننے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ شجاع اکثر دوسرے جانوروں کو ظلم کرتا تھا۔ وہ ان کو مارتا پیٹتا تھا اور ان کا گوشت کھاتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا سا ہرن جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے شجاع کو دور سے دیکھا اور اس سے ڈر گیا۔ وہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ شجاع نے ہرن کو دیکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ ہرن درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شجاع اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ شجاع نے ہرن کا گلا دبا دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس نے ہرن کا گوشت کھا لیا۔ ہرن کی موت سے جنگل کے تمام جانوروں کو بہت دکھ ہوا۔ وہ شجاع کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر شجاع سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک مشکل جنگ ہوگی، لیکن وہ شجاع کو شکست دینا چاہتے تھے۔ جانوروں نے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج میں ہرن، بندر، شیرنیاں اور دیگر جانور شامل تھے۔ شجاع نے جانوروں کی فوج کو دیکھ کر ہنس دیا۔ اس نے کہا، تم سب مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم سب کو میرے ظلم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ شجاع نے جانوروں پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ جنگ میں بہت سے جانور مارے گئے۔ آخرکار جانوروں نے شجاع کو شکست دے دی۔ شجاع جنگ میں مارا گیا۔ شجاع کی موت سے جنگل کے تمام جانور خوش ہوئے۔ وہ اب اپنی زندگی کو امن اور امان سے گزار سکتے تھے۔ جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شجاع کی ظالم حکمرانی ختم ہو چکی تھی اور جانور پہلی بار سانس لینے کے لیے آزاد تھے۔ لیکن جیسے ہی جشن کا جوش کم ہوا، جنگل کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی، ایک نئے بادشاہ کا انتخاب۔ بعض جانوروں نے تجربہ کار بجری شیرنی کو تخت پر بٹھانا چاہا، جو شجاع کی ظالمت کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتی رہی تھیں۔ دوسروں نے طاقتور بگھارے کو بادشاہ بنانے کی حمایت کی، جو اپنی طاقت سے کسی بھی حملہ کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ہر گروہ اپنے امیدوار کی خوبیوں کا بیان کرتا اور مخالفین پر الزامات تراشتا۔ پہلے امن کا خواب دیکھنے والا جنگل اب ایک سیاسی میدان بن گیا تھا۔ اس الجھن کے درمیان ایک چھوٹی سی لومڑی نے آواز اٹھائی۔ اس نے کہا، ہمیں ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ ذہین اور عادل بھی ہو۔ ہمیں جنگل کے ہر جانور کی آواز سننے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والے حکمران کی ضرورت ہے۔ لومڑی کی باتوں نے سبھی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہ سچ تھا۔ صرف طاقت یا تجربہ کافی نہیں تھا، جنگل کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت تھی جو تمام جانوروں کی نمائندگی کر سکے۔ اس وقت ایک نوجوان بھیڑیا آگے بڑھا۔ وہ شجاع کی ظالمی حکومت کے دوران ایک بچہ تھا، لیکن وہ جنگل کے تمام گوشوں سے واقف تھا اور ہر جانور کے مسائل سمجھتا تھا۔ وہ بولا، ہمیں مل کر ایک ایسا قانون بنانا چاہیے جو ہر جانور کے لیے برابر حقوق اور آزادی کی ضمانت دے۔ ہمیں ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو قانون کی پاسداری کرے اور ہر جانور کی آواز کو سننے کے لیے وقت نکالے۔ بھیڑیے کی باتوں نے جنگل کو متحد کر دیا۔ وہ ایک ساتھ بیٹھے اور جنگل کا ایک نیا قانون بنایا۔ اس قانون میں ہر جانور کے حقوق اور فرائض بیان کیے گئے۔ اس قانون نے یہ بھی واضح کیا کہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جانور کی آواز سنے اور قانون کی پاسداری کرے۔ پھر ایک آزاد اور منصفانہ انتخاب ہوا۔ تمام جانوروں نے اپنے ووٹ دیے اور نوجوان بھیڑیا جنگل کا نیا بادشاہ بن گیا۔ اس نے جنگل کا نام آزادی کا جنگل رکھا اور اپنے عہد میں یہاں امن، انصاف اور خوشحالی کا دورہ لایا۔ شیر اور جنگل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھانا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ متحد ہو کر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جہاں ہر فرد کی آواز سننے میں آئے اور ہر فرد کے حقوق کا تحفظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور کمنٹ میں یہ بتائیں کہ آگے آپ کے لیے کون سی کہانی پر ویڈیو بناؤں۔